اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات، جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ رب کریم آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رب کریم آپ کو نیک و صالحہ بنائے گا، آپ پر رحم کرے گا اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے گا اور آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا۔ اتنے زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے بہت ہی آسان عمل ہے۔ جو بندہ پوری دل لگی کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کا نیک و صالحہ بندہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں، شعبان المعظم کے مہینے میں جب جمعرات، جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو ان کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جمعرات، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شب بارات کی رات کو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور ہفتے کے دن تو اس عمل کو آپ نے لازم کرنا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی جو رات ہوگی وہ ہفتے کی شب ہوگی، اور شب میں آپ نے جب عبادت کرنی ہے، شب بارات کی پوری رات آپ نے عبادت کرنی ہے، تو ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا، اور ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے۔ شب بارات کی پوری رات آپ نے عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کے کمالات و معجزات و فوائد و فضائل آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ ضرور رکھیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، اور 3 دن پڑھیں، جمعرات، جمعۃ المبارک اور ہفتے کے دن، اور اللہ کے معجزات و کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ان کلمات کو بڑے ہی دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعرات، جمعۃ المبارک اور ہفتے کے دن جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے صرف 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جب 70 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے تو پھر 70 مرتبہ ہی آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس دعا کو بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 70 مرتبہ آپ نے جو میں نے کلمات بتائے ہیں ان کلمات کو پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایسے کلمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی کلام بتائیں جس کو میں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
अल्लाहु अकबर कबीरम वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरम व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अजीजिल हकीम, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अपनी बड़ाई के साथ और अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा तारीफ है, और अल्लाह पाक है जो जहानों का रब है, ना बुराई से बचने की हिम्मत है और ना नेकी की ताकत, मगर अल्लाह गालिब व हिकमत वाले की तौफीक के साथ। ये सुनकर वो कहने लगा, ये तो मेरे रब के लिए हैं, मेरे लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदिनी व आफिनी वरजुकनी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और मुझे हदायत दे और मुझे आफियत में रख और मुझे रिज्क अता फरमा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने इन कलिमात को सुना और बाहवाला मैंने आपको बतलाया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मुझे कुछ कलाम बतलाइए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात बताए। तो उस शख्स ने कहा, ये तो अल्लाह की तारीफ है, मेरे लिए क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसे ये दुआ बतलाई कि अल्लाह की तारीफ करने के बाद तुम ये दुआ भी पढ़ो तो मेरा रब आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता करेगा, रिज्क अता करेगा, दौलत अता करेगा, कर्ज से आपको निजात मिलेगी। जो बंदा इस वजीफे को कर लेगा इंशाअल्लाह तमाम मसलों से उसे निजात मिलेगी। रब्बे करीम आपको बख्श देगा, आप पर रहम फरमाएगा, आपको हदायत देगा और रिज़्क और दौलत से नवाजेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुमेरात, जुमातुल मुबारक और हफ्ते के दिन लाजिम करना है। इसके अलावा जो लोग इस वजीफे को रमजान में करना चाहते हैं वो रमजानुल मुबारक में इस वजीफे की फजीलत और फवाइद और फजाइल से मुस्तफीद हो सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।